کراچی کے امن کو سبوٹاژ کرنے کی سازش کو کامیابی سے خاک میں ملا دیا۔ 27 جون کو رینجرز کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ پاکستان رینجرز کی کامیاب آپریشن کی بدولت 3 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ دہشت گردوں کے ہینڈلرز افغان سرزمین سے انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لانجار اور آئی جی جاوید آلا مودو کی پریس کانفرنس۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دشمن نے کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں میں 3 افغانستان اور 1 باجوڑ کا رہائشی تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان مخالف قوتیں دہشت گردی کر رہی ہیں۔ سندھ خصوصاً کراچی میں دہشت گرد کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کا گروہ بلوچستان کے راستے کراچی پہنچا۔ ایک زخمی دہشت گرد اسپتال میں بھی زیر علاج ہے۔ دہشت گردوں کو افغانستان کے صوبے ننگرہار میں تربیت دی جاتی رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید۔ فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا۔ کہا کہ جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ آپ حالات اور واقعات سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر قربانی کی توہین نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی مولانا فضل الرحمان کو سخت جواب۔ کہا کہ ذرا ہوش سنبھال کر بات کریں۔ فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ فوج کا سپہ سالار اور ہر ایک جوان ملک کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میرے لیے ملک کی سالمیت سب سے مقدم ہے۔ پاکستانیت ہی ہماری ریاست اور جد و جہد کا بنیادی محور ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ افواج پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے قربانی دے رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے اہل خانہ کا دل دکھا۔ امریکی فوج کے مسلسل تیسرے رات ایران پر حملے۔ بندر عباس سمیت مختلف شہروں میں میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ 5 گھنٹے پر مشتمل مشن کے دوران امریکی افواج نے کامیابی کے ساتھ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی افواج نے ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور بحری صلاحیتوں کے خلاف درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں۔ امریکی افواج چوکس، مہلک اور ہر وقت تیار ہیں۔ ٹرمپ کا ایران کی ناکہ بندی بحال کرنے کا اعلان۔ ناکہ بندی پر عمل اور انتظامی تشکیل کا آغاز فوری طور پر ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اب آبنائے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ تمام کارگو پر 20% کی شرح سے امریکہ کو معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کھلی ہے اور کھلی رہے گی۔ صرف ایرانی جہازوں یا پھر ایران کے گاہکوں کے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا جائے گا۔ ٹرمپ نے ایران کو سخت انتباہ دیتے ہوئے دعویٰ کر دیا کہ امریکہ نے گزشتہ رات ایرانی فوجی ساز و سامان کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے بیشتر عسکری آلات تباہ کیے جا چکے ہیں اور امریکی کارروائیوں میں فضائی دفاعی نظام کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ٹرمپ سے متفق ہوں کہ جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ تو ملنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ کہا کہ امریکی صدر کے بیان میں بالکل متفق ہوں کہ ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا۔ 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے۔ ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے۔ اور بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برینٹ خام تیل $84.61 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس $79.52 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 100 انڈیکس میں 5000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ انڈیکس 1,74,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ کراچی کے امن کو سبوٹاژ کرنے کی سازش کو کامیابی سے خاک میں ملا دیا۔ 27 جون کو رینجرز کیمپ پر 4 دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ پاکستان رینجرز کی کامیاب آپریشن کی بدولت 3 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ دہشت گردوں کے ہینڈلرز افغان سرزمین سے انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لانجار اور آئی جی جاوید آلا مودو کی پریس کانفرنس۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دشمن نے کراچی میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں میں 3 افغانستان اور 1 باجوڑ کا رہائشی تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان مخالف قوتیں دہشت گردی کر رہی ہیں۔ سندھ خصوصاً کراچی میں دہشت گرد کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کا گروہ بلوچستان کے راستے کراچی پہنچا۔ ایک زخمی دہشت گرد اسپتال میں بھی زیر علاج ہے۔ دہشت گردوں کو افغانستان کے صوبے ننگرہار میں تربیت دی جاتی رہی۔
وزیر دفاع خواجہ آصف کی مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر سخت تنقید. فضل الرحمان کے بیان کو شہداء کی قربانی کی توہین قرار دے دیا. کہا کہ جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ ہے. کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا. آپ حالات اور واقعات سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر قربانی کی توہین نہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی مولانا فضل الرحمان کو سخت جواب. کہا کہ ذرا ہوش سنبھال کر بات کریں. فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. فوج کا سپہ سالار اور ہر ایک جوان ملک کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. میرے لیے ملک کی سالمیت سب سے مقدم ہے. پاکستانیت ہی ہماری ریاست اور جد و جہد کا بنیادی محور ہے. وزیر ریلوے حنیف عباسی کی نیوز کانفرنس. کہا کہ افواج پاکستان ملک کی سلامتی کے لیے قربانی دے رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان کے بیان سے شہداء کے اہل خانہ کا دل دکھا. امریکی فوج کے مسلسل تیسرے رات ایران پر حملے. بندر عباس سمیت مختلف شہروں میں میزائل، ڈرون اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ 5 گھنٹے پر مشتمل مشن کے دوران امریکی افواج نے کامیابی کے ساتھ فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. امریکی افواج نے ایرانی ساحلی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون تنصیبات اور بحری صلاحیتوں کے خلاف درست نشانہ لگانے والے ہتھیار استعمال کیے ہیں. اس وقت مشرق وسطیٰ میں 50,000 سے زائد امریکی فوجی اہلکار تعینات ہیں. امریکی افواج چوکس، مہلک اور ہر وقت تیار ہیں. ٹرمپ کا ایران کی ناکہ بندی بحال کرنے کا اعلان. ناکہ بندی پر عمل اور انتظامی تشکیل کا آغاز فوری طور پر ہوگا. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اب آبنائے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا. تمام کارگو پر 20% کی شرح سے امریکہ کو معاوضہ ادا کیا جائے گا. آبنائے ہرمز کھلی ہے اور کھلی رہے گی. صرف ایرانی جہازوں یا پھر ایران کے گاہکوں کے جہازوں کی آمد و رفت کو روکا جائے گا. ٹرمپ نے ایران کو سخت انتباہ دیتے ہوئے دعویٰ کر دیا کہ امریکہ نے گزشتہ رات ایرانی فوجی ساز و سامان کو شدید نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے بیشتر عسکری آلات تباہ کیے جا چکے ہیں اور امریکی کارروائیوں میں فضائی دفاعی نظام کو بھی نشانہ بنایا گیا. ٹرمپ سے متفق ہوں کہ جہازوں کو تحفظ فراہم کرنے پر معاوضہ تو ملنا چاہیے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل. کہا کہ امریکی صدر کے بیان میں بالکل متفق ہوں کہ ایران ہمیشہ سے آبنائے ہرمز کا محافظ رہا ہے اور رہے گا. 20% معاوضہ بہت زیادہ ہے. ہم منصفانہ رویہ اختیار کریں گے. اور بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برینٹ خام تیل $84.61 فی بیرل پر پہنچ گیا. امریکی ویسٹ ٹیکسس $79.52 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. دوسری جانب پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی. 100 انڈیکس میں 5,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. انڈیکس 1,74,000 کی سطح پر پہنچ گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.